بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے صرف ایک راستہ بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن حکیم، قرآن مبین کے مطابق ڈھالنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ہم نے لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے قرآن کی شکل میں، جس کی شان یہ ہے کہ ہم نے اپنے علم کامل سے واضح کر کے اور انتہائی واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ذریعہ نجات بنایا۔ قرآن پر عمل ہی ذریعہ نجات ہے، اور جس کی تفصیل بیان کی ہے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ نے یہ مضمون بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا هل ينظرون الا تأویلا، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اور اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، اس کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہوں نے سمجھایا اور عمل کر کے دکھلایا اور نجات کا ذریعہ سمجھایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب اور عمل کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا اس چیز کا انتظار ہے کہ موت آ جائے یا قیامت آ جائے؟ جس دن کو بھلا رکھا ہے وہ دن خود آ جائے، اور پھر کہیں کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر کی بات بالکل سچی تھی۔ یاد رکھیں کہ وہ دن عمل کرنے کا دن نہیں ہوگا، وہ تو یوم الجزا ہوگا، یوم الحساب ہوگا۔ اس دن کا ایمان لانا بھی معتبر نہیں۔ پھر کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ فَيَشْفَعُوا لَنَا، ہماری سفارش کر دے؟ یا اگر کوئی سفارشی نہیں ہے تو اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ، کہ ہمیں واپس بھیج دو دنیا میں، ہم کچھ کر کے آئیں گے جو اب سے پہلے نہیں کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا بے شک ان لوگوں
نے اپنے آپ کو اس دنیا کی زندگی میں خسارے میں ڈال رکھا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتے، تو وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں، نقصان میں ڈال رکھا ہے، اور جو دنیا میں قرآن کے خلاف باتیں بنایا کرتے تھے یا جن کو اپنا کارساز سمجھا کرتے تھے آخرت میں، وہ تمام کے تمام سب گم ہو جائیں گے، کوئی ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ البتہ قرآن جس نے پڑھا ہوگا، عمل کیا ہوگا، تو قرآن آخرت میں بھی رحمت بن کر، اس کا سفارشی بن کر آئے گا، اور یہ قرآن، اس پر عمل دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو سمجھایا، دوسری آیت میں سمجھایا کہ عمل کرنے کے لیے یہ مختصر سی دنیا کی جو عمر دی گئی ہے، اسی عمر میں عمل کرنا ہے، اور عمل کو کل کے لیے مت ٹالو کہ کل کر لیں گے، یا جب مشاہدہ کر لیں گے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب کر لیں گے، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں اللہ: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور تحقیق کے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس، یعنی دنیا والوں کے پاس، ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں قرآن کی شکل میں، جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہماری عقلوں سے باہر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، یہ قرآن اور یہ تفصیل علم ان کے لیے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن پر عمل کو ہدایت فرمایا ہے، کہ جس کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا وہ سراپا ہدایت ہے۔ هل ينظرون إلا تأويله، لہذا اب اتنی بات سننے کے بعد یہ نافرمان لوگ اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا اس بات کے منتظر ہیں؟ حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ جائے گا، یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، قیامت کا دن، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو بھلا چکے تھے یہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے تھے ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمناؤں سے دین نہیں حاصل ہوتا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو مددگار دنیا میں
انہوں نے گھر رکھے تھے انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہ ملے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ کے علاوہ جس جس کو مددگار بنایا ہوگا وہ سب رفو چکر ہو جائیں گے اور کوئی کام نہ آئے گا۔ تنہا اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت، قرآن پر عمل، یہی چیز کام آنے والی ہے، جس کو دوسری آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔